تفسیر ابن کثیر سورہ الانفال اور اس کی آیت نمبر 1 پڑھنے جا رہے ہیں ہم، صرف ایک آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ They ask you، آیت نمبر 1 ہے، They ask you about الانفال the spoils of war۔ یہ پوچھ رہے ہیں تم سے الانفال کے بارے میں، یعنی کہ جو مطلب وار بوٹی ہے یا مال غنیمت ہے اس کے بارے میں۔ سے ان سے کہو، الانفال آر فار اللہ اینڈ دا میسنجر۔ الانفال جو ہے یعنی اسپوائلز آف وار جو ہے، وار بوٹی، وہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، یعنی مال غنیمت جو ہاتھ آتا ہے نا وہ جنگ کے بعد، تو اس کے لیے اللہ نے کہا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، بس ختم، یعنی قصہ ہی ختم کر دو کہ لوگ لڑے نہیں، وہ بولے میرا، وہ بولے میرا، میرا اتنا ہے، ہم نے اٹھایا تھا جو وہ ہمارا ہے، یہ سب کچھ چاہیے ہی نہیں۔ تو سیدھا جب ایسا بولو نا کہ کسی کا بھی نہیں ہے جاؤ، تو سب چپ بیٹھ جائیں گے نا۔ سو ہیو تقوی آف اللہ، تو پھر اللہ سے ڈرو، اینڈ سیٹل آل میٹرز آف ڈفرنس امنگ یو، اور آپس میں مطلب جو اصلح یعنی کہ اصلاح کرو آپس میں، کہ آپس میں ایک دوسرے سے بحثم بحثی لڑم لڑی مت کرو۔ اینڈ اوبے اللہ اینڈ ہز میسنجر، اور فرما برداری اختیار کرو اللہ کی بھی اور اللہ کے رسول کی بھی، یعنی اطاعت۔ اف یو آر بلیورس، اگر تم مومن ہو تو، کیونکہ مومن اگر تم ہو تو تم کو یہ کرنا ہی ہے کہ اللہ کی فرما برداری اور اللہ کے رسول کی فرما برداری، his messenger۔ Allah said, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ۔ They ask you about al-anfal, the spoils of war. Say, al-anfal are for Allah and the messenger۔ یہ پوچھ رہے آپ سے the spoils of war کے بارے میں، یعنی کہ مال غنیمت کے بارے میں، سے ان سے کہو کہ جو انفال جو ہے، الانفال جو ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ میننگ آف انفال، انفال کا مطلب کیا ہے؟ البخاری ریکارڈڈ دیٹ ابن عباس رضی اللہ عنہما سیڈ، کہ البخاری نے یہ ریکارڈ کیے ابن عباس سے، الانفال آر دا اسپوائلز آف وار۔ الانفال جو ہے وہ جنگ کے اندر جیتا ہوا مطلب دشمن کا جو مال ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں مال غنیمت، وہ ہے۔ Al-Bukhari also recorded that Sa'id bin Jubair said, رضی اللہ عنہ، I said to Ibn Abbas، میں نے ابن عباس سے کہا، سورہ الانفال، انہوں نے کہا سورہ الانفال کہا، بس اتنا ہی۔ He said, it was revealed concerning the battle of Badr، وہ تو نازل ہوئی ہے جنگ بدر کے تعلق سے۔ Ali bin Abi Talha reported, as al-Bukhari recorded from Ibn Abbas radiyallahu anhuma without a chain of narration, that Ibn Abbas said کہ اس کے اندر ابن عباس جو ہے رضی اللہ عنہما، انہوں نے کہا الانفال are the spoils of war، یہ مال غنیمت ہے جنگ میں ملا ہوا دشمن کا مال جو ہوتا ہے۔ انفال نفل بولتے ہیں نا، جیسے مطلب اضافی کوئی بھی چیز، اضافی جیسے نماز پڑھ لی پھر نفل، پھر مطلب حج ایک تم نے اپنا کر لی، اس کے بعد دوسرا حج کرو، نفلی حج ہے، ایسے ہی نفلی روزے۔ They were for the messenger of Allah and none had a share in them، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ Similar was said by Mujahid Ikrimah, Ata Dahak Qatada, Ata al-Khurasani, Muqatil bin Hayyan, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam and several others، اور بھی لوگ جو تھے ان سب کا بھی یہی کہنا ہے۔ It was also said that the nafal singular for anfal، انفال اس کا جمع ہے یعنی کہ پلورل ہے، اور سنگولر نفل ہے۔ تو نفل refers to the portion of the spoils of war that the commander gives to some of the fighters after dividing the bulk of the spoils۔ تو جو بھی وہاں کا چیف ہے، کمانڈر، تو جب جنگ کے بعد اس کا وہ جو مال غنیمت جو ہاتھ لگتا ہے، spoils of war، تو اس کو وہ پھر مطلب جو بھی اس میں جیسے کہ فائٹرز تھے جو جنگ میں حصہ لے رہے تھے،
تو ان کو بھی وہ دیتا ہے. جب اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے اس کو ڈیوائڈ کر لیتا ہے, پھر بعد میں وہ فائٹرز کو بھی دیتا ہے. It was also said that انفال refers to the خمس. انفال جو ہے اس کو خموس بھی بولتے ہیں. خموس کا مطلب ہوتا ہے پانچواں حصہ, یعنی 1/5 of the captured goods after 4/5 are divided between the fighters. یعنی کہ 5 حصے کرتے ہیں انفال کے, اور اس میں سے 4 حصے جو ہے وہ جو بھی جنگ میں جنہوں نے حصہ لیا ہے فائٹرز ان کو دیا جاتا ہے, اور 5واں حصہ جو ہے وہ مطلب 1/5 of the captured goods after 4/5 are divided between the fighters. ہاں برابر. تو یعنی کہ 1/5 جو ہے اس کو یعنی انفال کو ریفر یعنی خموس کے لیے بھی ریفر کرتا ہے وہ, کہ یعنی 5واں حصہ. It was also said that the anfal refers to the fai. فائی جو ہے وہ بغیر جنگ کیے جو انسان کو جنگ نہیں کیا اور جو بہت سارا مال اور بہت سارے مطلب تم کو وہ بھی مل گئے, لوگ بھی, غلام اور باندیاں اور جو بھی انسان جو بھی ملے کیپٹیو اور جانور اور سب کچھ, اور وہ جنگ کیے بغیر ملا, اس کو بولتے فائی. The possessions taken from the disbelievers without fighting, اس کو فائی بولتے ہیں. And the animals, servants or whatever other possessions escape from the disbelievers to Muslims. یعنی کہ جو بھی کافر قوم ہے ان سے تم نے جو کچھ بھی بغیر کسی جنگ کے جیت لیا ہے, جیسے انسان پلٹ کے بھاگ جاتا ہے, چھوڑ کے چلا جاتا ہے, تو جنگ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, تو وہ تمام سامان جو اس کو فائی بولتے ہیں, فائی. Ibn Jarir recorded that Ali bin Saleh bin Hay said, It has reached me that میرے پاس یہ پہنچ گئی ہے بات کہ یسألونک عن الانفال, they ask you about الانفال, یہ پوچھ رہے آپ سے انفال کے بارے میں, is about the divisions, وہ تو حصوں کے بارے میں, تقسیم. This refers to what the imam gives to some squads in addition to what is divided among the rest of the soldiers. یعنی جو ان کے خاص جو اسکواڈز ہوتے ہیں, یعنی جو مطلب سولجرز جو ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہوتے ہیں نا اسکواڈز, تو یا ان کو دیتے ہیں اور پھر بعد میں بچا ہوا سب وہ جو ہے وہ تمام فوجیوں کو دیتے ہیں. The reason behind revealing آیہ 1 یعنی سورہ انفال سورہ نمبر 8 اس کی آیت نمبر 1, تو اس کے یہ جو آیت نمبر 1 جو ہے اس کا نزول جو ہے, اس کو نازل جو کیا گیا, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. امام احمد رحمہ اللہ ریکارڈڈ that سعد بن مالک said رضی اللہ عنہ, I said, O Allah's messenger, تو انہوں نے کہا کہ میں نے جب کہا کہ یا رسول اللہ, Allah has brought comfort to me today over the idolaters, so grant me this sword. کہ اللہ نے مجھے بہت ہی سکون اور راحت مطلب مجھے آج ملا ہے کہ مطلب مجھے جو مطلب جو بھی مشرکین لوگ تھے ان کے اوپر اللہ نے مجھے جو اس طرح سکون دیا ہے, یعنی وہ جیت جو ہوئی جنگ بدر کی, تو مجھے یہ تلوار دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, ان هذا السيف لا لك ولا لي دعه. This sword is neither yours nor mine, put it down. یہ تلوار نہ تو تمہاری اور نہ میری ہے, اس کو نیچے رکھ دو. So I put it down. تو میں نے اسے نیچے رکھ دیا. But said to myself, لیکن میں اپنے آپ سے کہنے لگا, the prophet might give this sword to another man. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا کسی دوسرے شخص کو یہ تلوار دیں گے. Who did not fight as fiercely as I did. کیونکہ جیسے کہ میں نے بہت ہی ایک دم جنگجوؤں کے جیسا فائٹ کیا ہے, ایسے اس نے فائٹ نہیں کیا ہوگا. I heard a man calling me from behind. پھر میں نے سنا کہ مجھے میرے نام سے کوئی پکار رہا ہے پیچھے سے. And I said, has Allah revealed something in my case? کہ اللہ نے کچھ میرے بارے میں میرے تعلق سے کچھ مطلب ریویل کیا, وحی کیا. The prophet said, كنت سألتني السيف وليس هو لي وإنه قد وهب لي فهو لك. You asked me to give you the sword. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے مجھ سے کہا کہ مجھے یہ تلوار دے دو, بٹ اٹ از ناٹ فار می ٹو ڈیسائڈ اباؤٹ, لیکن یہ میرے لیے ہاتھ میں نہیں ہے فیصلہ کرنا. ہاؤ ایور اٹ ہیز بین گرانٹیڈ ٹو می بائی اللہ, لیکن اب اللہ نے یہ مجھے عطا کیا ہے. اینڈ آئی گیو اٹ ٹو یو, اور میں اب یہ تمہیں دیتا ہوں.
So Allah sent down this ayah. اسی لیے اللہ نے پھر یہ آیت نازل کی یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول. They ask you about al-anfal, say al-anfal are for Allah and the messenger. کہ یہ پوچھ رہے آپ سے انفال کے بارے میں تو ان سے کہہ دو کہ الانفال جو ہے مال غنیمت جو ہے وہ صرف اللہ کا اور اللہ کے رسول کا ہے. Abu Dawud, At-Tirmidhi and Nasai collected this hadith. At-Tirmidhi said Hasan Sahih. کہ یہ صحیح ہے بالکل حدیث. Another reason behind revealing the ayah. اور اس آیت کو نازل کرنے کے پیچھے ایک اور وجہ. Imam Ahmad rahimahullah recorded that Abu Umama said, I asked Ubadah about al-anfal and he said کہ ابو امامہ نے کہا کہ میں نے عبادہ سے پوچھا al-anfal کے بارے میں اور اس نے کہا it was revealed about us. وہ تو ہمارے اپنے ہم سب کے بارے میں ہے. وہ those who participated in the battle of Badr, وہ لوگ جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا. when we disputed about al-nafl, اور جب ہم آپس میں بحثم بحثی کر رہے تھے النفل کے بارے میں, یعنی النفل وہ یہ جو مطلب اضافی چیزیں ہاتھ لگی ہیں, and our dispute was not appealing, اور وہ صحیح نہیں تھا ہمارا بحثم بحثی کرنا. So Allah took al-anfal from us, تو اللہ نے یہ جو مال غنیمت ہے ہم سے لے لیا and gave it to the messenger of Allah, اور دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. The messenger divided it equally among Muslims, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کے بیچ میں اس کو برابر برابر تقسیم کر دیا. Imam Ahmad recorded that Abu Umama said that Ubadah bin as-Samit said کہ انہوں نے کہا we went with messenger of Allah to the battle of Badr, کہ ہم گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر کے لیے. when the two armies met, تو دونوں جو فوجیں ہیں آپس میں جب ملی, اللہ defeated the enemy, اللہ نے دشمن کو ہرا دیا. and some of us pursued them inflicting utter defeat and casualties, اور ہم میں سے کچھ وہ تھے جو ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور ان کو اور بھی مطلب جیسے کیا ہار, اور ان لوگوں کو اور بھی زیادہ ڈیفیٹ دے رہے تھے اور ان کو اور کیجولٹیز بھی کر رہے تھے کہ ان کو یعنی کہ ان کو مار رہے تھے اور جہاں بھی مطلب ان کو قتل بھی کر رہے تھے. Another group of us came to the battlefield collecting the spoils of war. پھر ایک پورا ایک گروپ آیا جس نے جو جنگ کا جو میدان تھا بدر کا, وہاں سے وہ سب مال غنیمت جمع کر رہا تھا. Another group surrounded the messenger of Allah, اور دوسرا ایک اور گروپ تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا چاروں طرف سے گھیر لیا تھا so that the enemy could not attack him suddenly, تاکہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کر رہے تھے کہ دشمن جو ہے وہ آ کے ان کے اوپر کہیں حملہ آور نہ ہو جائے. When it was night and the various army groups went back to our camp, اور پھر رات ہو گئی, پھر ہمارے سب گروپ کے لوگ جو تھے وہ سب اپنے اپنے خیمے میں جیسے گئے, تو some of those who collected the spoils, تو کچھ لوگ جنہوں نے مال غنیمت جمع کیا تھا انہوں نے کہا they said we collected it, ہم نے اس کو جمع کیا, so none else will have a share in it, تو اس میں کسی کا بھی کوئی حصہ نہیں ہوا کیونکہ ہم نے جمع کیا ہے. دیکھو شروعات یہیں سے. those who went in pursuit of the enemy said no, you have no more right to it than us, اور جو دشمن کے پیچھے بھاگے تھے ان کو اور بھی ان کی مطلب قتل عام کرنے کے لیے, تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں بالکل نہیں, تمہارا اس پہ کوئی بھی حق نہیں ہے, ہمارا ہے زیادہ. We kept the enemy away from the war spoils and defeated them. ہم نے دشمنوں کو اس مال غنیمت سے دور رکھا اور ان کو ہرا دیا. Those who surrounded the messenger of Allah to protect him said, اب وہ تیسرا گروپ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے پروٹیکٹ کیا تھا, انہوں نے کہا you have no more right to it than us, تمہارا کوئی حق نہیں اس پہ, ہمارا ہے. We surrounded the messenger of Allah for fear that the enemy might conduct a surprise attack against him, so we were busy. تو ہم تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا تاکہ اس خوف سے کہ کہیں دشمن ان کے اوپر آ کے اچانک سے حملہ نہ کرے, مطلب یعنی کہ ایک سرپرائز اٹیک نہ کر دے, تو ہم اس میں بزی تھے ان کو بچانے میں. تو سب نے اپنا اپنا حق بول بول کے وہی بحثم بحثی چالو ہو گئی. دا آیا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم.
They ask you about al-anfal, the spoils of war. یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے مال غنیمت کے بارے میں. Say al-anfal are for Allah and the messenger. ان سے کہو کہ مال غنیمت صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے. So fear Allah, تو اللہ کا تقوی اختیار کرو, ڈرو اللہ سے. And settle all matters of difference among you. اور آپس میں اصلاح کرو آپس میں. Was revealed and the messenger of Allah divided the anfal equally between Muslims. تو یہ آیت نازل ہوئی, آیت نمبر 1 سورہ انفال کی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفال کو پوری برابر ایک دم برابر یعنی تمام مسلمانوں میں اس کو بانٹ دیا, تقسیم کر دیا. وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغار فی ارض العدو نفل الربوع فاذا اقبل وَكُلَّ النَّاسِ رَاجِعًا نَفَلَ ثُلُث. And Allah's messenger would give a fourth for Anfal when there was a surprise attack in the land of the enemy. اور اللہ کے رسول جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیں گے چوتھا حصہ انفال کا, اگر جب یہ لوگ نے اگر دشمن کی زمین پہ جا کے سرپرائز اٹیک کی, یعنی کہ اچانک جا کے حملہ کرے اگر جیسے مسلمانوں نے دشمن پہ. And when there was a confrontation, then a third to the people who returned. اور اگر مقابلہ ہوتا ہے جو آپس میں کہ ادھر سے بھی پارٹی آتی ادھر سے آتی, پھر ان کے بیچ میں کنفرنٹیشن ہوتا, تو اگر ایسا اگر ہوا اور جو لوگ بھی بچ گئے جو واپس گئے, یعنی کہ مطلب جو بچ گئے اور واپس گئے ریٹرن ہوئے, ان کے لیے پھر وہ جو تھرڈ جو حصہ ہے وہ ان کے لیے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم used to dislike the anfal. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مال غنیمت کو پسند نہیں کرتے تھے. And encouraged strong fighters to give some of their share to weak Muslim fighters. اور انہوں نے جو بہت طاقتور جو لوگ تھے جو جنگ کے اندر جنگجو, ان کو مطلب جیسے کافی انکریج کی کہ مطلب اس کو ایسا کرو کہ جو کمزور ہے نا مسلم فائٹرز جو بھی, ان کو اپنے حصے میں سے تھوڑا دے دو تاکہ ان کو جوش دلانے کے لیے. پھر اس کے بعد ہے یہاں الترمذی اور ابن ماجہ کلیکٹڈ اے سملر نریشن فار دس حدیث, اور ایسی ہی حدیث کا دوسرا اور بھی جو بھی اس کا ہوئے گا وہ انہوں نے ترمذی اور ابن ماجہ نے کلیکٹ کیا, اس سے ملتا جلتا. اینڈ الترمذی سیڈ حسن, یعنی یہ صحیح ہے بالکل. اللہ سیڈ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. So have taqwa of Allah and settle all matters of difference among you. اللہ کا تقوی اختیار کرو, آپس میں جو بھی ہے اس اصلاح کرو. The ayah commands, آیت کے اندر حکم ہے اللہ کا. Have taqwa of Allah in all your affairs. تمہارے ہر معاملات کے اندر اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. Settle matters of differences between you. آپس میں تم لوگوں کے جو بھی تفرقے ہو اس کو سیٹل کرو. Do not wrong each other. اور ایک دوسرے کا حق مت مارو, ایک دوسرے کے ساتھ غلط مت کرو. Do not dispute. اور لڑو مت, بحثم بحثی مت کرو. And do not differ. اور ایک دوسرے سے مطلب تفرقے مت کرو. Certainly the guidance and knowledge that Allah has granted you is better than what you are disputing about, such as al-anfal. کیونکہ اللہ نے یقیناً جو ہدایت اور تم کو جو علم دیا ہے, اللہ نے وہ عطا کیا ہے, وہ ان انفال سے بہت زیادہ بہتر ہے. ہدایت اور علم قرآن کا, وہ اس دنیاوی مال سے یہ انفال جو ہے جو یہ جو گین سڈن, اس سے بہت زیادہ وہ اچھا ہے جس کے لیے کہ تم لڑ رہے ہو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ and obey Allah and His messenger. اللہ جو ہے اللہ سے مطلب تم وہ رکھو, اللہ کی یعنی اللہ کی فرما برداری اختیار کرو اور اللہ کے رسول کی. ان دا ڈویژن, اور جب یہ حصے باٹے جو کرتے ہیں, دیٹ دا میسنجر میکس اکارڈنگ ٹو Allah's order. اور جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ڈویژن کریں گے, ڈیوائڈ کریں گے, اس کو تقسیم کریں گے اللہ کے حکم کے مطابق. The Prophet only divided according to what Allah ordained. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا ہی
اس کو تقسیم کیا جیسا کہ اللہ نے حکم کیا، which is perfectly just and fair، جو کہ بالکل صحیح، عدل، انصاف اس کے ساتھ ہے اور بالکل اچھا صحیح ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما commented on this آیا کہ اس آیت کے اوپر انہوں نے جو اپنا کامنٹ کیے، this is a command from Allah and his messenger to the believers، مومنوں کے لیے اس کے اندر حکم ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، that they should have taqwa of Allah، کہ ان کے اندر اللہ کا تقوی ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، and settle all matters of differences between them، اور آپس میں اصلاح کرو، آپس میں ان کو اصلاح کرنا چاہیے ہر معاملے میں۔ A similar statement was reported from مجاہد، اور اسی طرح سے مجاہد جو ہیں ان سے بھی یہی سیم جملہ آیا۔ السدی also commented on Allah's statement فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور السدی جو ہے انہوں نے بھی اس اللہ کی آیت پر کہا کہ ڈو ناٹ کرس ایچ ادر، ایک دوسرے کو لعنت ملامت مت کرو، جس میں اللہ نے آیت میں کہا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، so have taqwa of Allah and settle all matters of difference among you۔ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو، اگر تم مومن ہو تو آپس میں اصلاح کرو اور ایک دوسرے کو لعنت ملامت مت کرو، if you are believers، اگر تم مومن ہو تو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک